تطہیر لباس، کپڑا اور فرش وغیرہ کا پاک کرنا۔ نجس فرش اور نجس کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے ان مرحلوں کو طے کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، عین نجاست کو دور کرنا، کیونکہ جب تک عین نجاست مثلا خون یا پاخانہ ان کے ذرات کسی چیز میں باقی رہیں گے تو وہ پاک نہ ہوگی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ نمبر 2، پانی سے دھونا۔ اکثر مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق ایک مرتبہ پانی سے دھونے سے نجس چیز پاک ہو جاتی ہے۔ أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مگر یہ کہ وہ پیشاب سے نجس ہو جائے اور اسے قلیل پانی سے دھوئیں تو پھر ایسی صورت میں 2 مرتبہ دھونا ہوگا۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ۔ نمبر 3، کپڑے کو نچوڑ کر پانی نکالنا، یعنی جو پانی دھونے کی وجہ سے کپڑے میں رہ گیا ہے اسے نچوڑ کر باہر نکالیں۔ یہ واضح رہے کہ پور پانی میں جو چیز دھوئی جائے گی اس میں جو پانی رہ گیا ہے جسے غسالہ کہتے ہیں وہ پاک ہے، لیکن قلیل پانی سے دھوئی جانے والی چیز سے جو پانی جدا ہوتا ہے وہ نجس ہے۔ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ فرش کے اندر باقی رہنے والے پانی کو نکالنے کے لیے کپڑے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر فرش یا کپڑا جس میں عین نجاست موجود نہیں ہے بارش میں رکھ دیا جائے تو جہاں جہاں بارش کا پانی پہنچے گا وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اگر چکنائی یا کوئی دوسری چیز پوری جگہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ بنے تو پہلے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے پھر پاک کیا جائے۔ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اگر کپڑے کو پاک کرنے کے بعد متوجہ ہوں کہ کپڑے میں کیچڑ یا صابن کے ذرات موجود ہیں، اگر اس سے یہ اندازہ نہ ہوتا ہو کہ ان ذرات نے پانی پہنچنے میں رکاوٹ ڈالی ہوگی تو وہ پاک سمجھا جائے گا۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ کپڑے سے پوری طرح خون دھونے کے بعد جو رنگ باقی رہ جاتا ہے وہ پاک ہے اور اس سے لباس کی طہارت میں فرق نہیں پڑتا۔ بدن اور برتنوں کا پاک کرنا۔ بدن سے خون یا کسی اور نجاست کو دور کرنے کے لیے بہتر ہے کہ روئی یا سفید رومال کا استعمال کریں اور عین نجاست کے زائل ہونے کے بعد پانی سے دھوئیں۔ البتہ وہ جگہ جو پیشاب سے نجس ہوئی ہے عین نجاست کے دور ہونے کے بعد قلیل پانی سے اسے 2 بار دھوئیں۔ اس بنا پر اگر بدن کی نجاست پر یا جاری میں بدن سے برطرف ہو جائے تو بدن پاک ہو جاتا ہے۔ سر کے یا داڑھی کے بال اگر زیادہ بڑے ہوں تو بعض مراجع تقلید کے فتوے کے مطابق دھونے کے بعد انہیں نچوڑنا ضروری ہے۔
نجس برتن کو پاک کرنے کے لیے کُر یا جاری پانی میں 1 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ نجس برتن کو قلیل پانی سے 2 طرح سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ 3 مرتبہ اس برتن کو پانی سے بھر کر خالی کریں۔ دوسرے یہ کہ 3 مرتبہ برتن میں پانی ڈال کر اسے اس طرح گھمائیں کہ پانی پوری طرح نجس جگہ پر پہنچ جائے۔ لیکن اگر برتن کو کتے نے چاٹ لیا ہے یا اس میں رکھی ہوئی کوئی سیال چیز یا پانی کو پی لیا ہے تو پہلے اس برتن کو پاک مٹی سے مانجنا چاہیے، اس کے بعد 2 مرتبہ پانی سے دھونا چاہیے۔ زمین اور دوسری اشیاء کا پاک کرنا۔ اگر کسی نجس چیز سے عین نجاست کو دور کرنے کے بعد کُر یا جاری پانی میں اس طرح ڈبو دے کہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ جو چیز پیشاب کی وجہ سے نجس ہوئی ہے، اگر عین نجاست کے دور کرنے کے بعد اسے 2 مرتبہ قلیل پانی سے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اگر کوئی چیز پہلے نجس ہو جائے اور بعد میں اس میں اتنی چکنائی لگ جائے جو پانی کو پوری طرح پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہو تو وہ اسی صورت میں پاک ہو سکتی ہے کہ پہلے چکنائی دور کی جائے اور بعد میں اسے دھویا جائے۔ لیکن اگر گوشت یا چربی یا جمع ہوا گھی وغیرہ نجس ہو جائے تو ان کو ٹھوس اشیاء کی طرح پاک کیا جا سکتا ہے اور ان کی چکنائی دور کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر گیہوں، چاول اور جو وغیرہ یا صابن وغیرہ کا ظاہری حصہ نجس ہو جائے تو اسے کُر یا جاری پانی میں ڈبونے سے پاک ہو جائے گا۔ وہ زمین جس کی اوپری سطح پر گٹی ہو کہ اگر اس پر پانی ڈالا جائے تو وہ زمین کے اندر جذب ہو جائے تو پانی ڈالنے سے وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ سخت زمین جس میں پانی جذب نہیں ہوتا اسے پاک کرنے کے لیے اس پر قلیل پانی اتنا ڈالنا چاہیے کہ جاری ہو جائے، لیکن جس جگہ یہ پانی جمع ہوگا وہ جگہ اور پانی نجس ہوگا، اور نجس شدہ پانی کو کسی بھی صورت سے باہر نکال دیں تاکہ نجاست کا وجود ختم ہو جائے۔ اگر وہ زمین کُر یا جاری پانی سے دھوئی جائے تو نجاست کی جگہوں پر پانی کا پہنچنا کافی ہوگا، اور بقیہ پانی میں اگر نجاست کا رنگ، بو یا مزہ محسوس نہ ہو تو وہ پاک سمجھا جائے گا۔ اس مقام پر بھی عین نجاست کا مکمل طور پر برطرف کرنا ضروری ہے، اور اگر عین نجاست پوری طرح زائل نہ ہوئی ہو تو زمین پاک نہ ہوگی۔